أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار، بلا شبہ جس کو تو آگ میں داخل کر دے گا، فقد اخزیتہ، تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنو، کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنو بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا، سو بخش دے تو ہمیں، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور مٹا ڈال ہم سے، سیئاتنا، ہماری لغزشوں کو، وتوفنا، اور موت دے تو ہمیں، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا، اور دے تو ہمیں، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے، ان کی زبانوں پر، ولا تخزینا، اور ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامت، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لہم، سو قبول کر لیا، لہم، ان کے لیے، ربہم، ان کے پروردگار نے، انی لا اضیع، کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل، کسی محنت کرنے والے کی محنت کو، منکم، تم میں سے، من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک ہی تو ہو، بعض سے ہو، یعنی تم ایک ہی ہو، فالذین ہاجروا، سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں تکلیف دی گئی، فی سبیلی، میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، وہ لڑے، وَقُتِلُوا، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سو میں مٹا دوں گا
ان سے سیئاتہم ان کی لغزشوں کو، ولا ادخلنہم اور البتہ ضرور بالضرور میں ان کو داخل کروں گا، جنات باغات میں، تجری من تحتہا کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے، الانہار نہریں، ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ کل کے درس میں اس بات سے کہ جو یہودیوں کی ایک قباحت تھی اس کا تذکرہ ہوا کہ جو کام کیے نہیں ان پہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور جو کیے ہیں الٹے کام چاہتے ہیں کہ یہ جو الٹے کام کرنے کے بعد پھر اس پر اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مذمت بیان کی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو غور و فکر کی دعوت دی، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جن کا کی سوچ و فکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات میں ہوتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کو نہیں سوچنا چاہیے، لا فکرۃ فی الرب، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں فکر مت کرو، لا تفکروا فی الخلق مخلوق میں فکر کرو، ولا تتفکروا فی الخالق خالق کو مت سوچو۔ وہ اس کی صفات میں غور و فکر کرنے سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہے صحیح، لیکن وہ اللہ کیسا ہے۔ پھر وہ شیطان نے طرح طرح کے خیالات ڈالتا رہتا، اچھا تو کان تو ہوں گے ہی نا جی، اچھا اس طرح کے نہیں ہیں تو اس طرح کے ہوں گے۔ تو بندہ اگر اس طرح کی سوچ و فکر کرے گا تو لا محالہ گمراہی کے گڑھے میں جا کر کے گرے گا۔ اس لیے قرآن دعوت یہ دیتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی اس پیدائش میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، غور و فکر، اور آخر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اتنا بڑا آسمان، یہ زمین جو بچھائی ہے ایسے ہی تھوڑا ہی بچھا دی۔ ہم میں سے جو تھوڑا سا اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے وہ ادھر سے چوک تک بے فائدہ نہیں جاتا، فضول میں نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان زمین کیسے بغیر کسی وجہ کے پیدا فرما دیا۔ تو بہرحال پھر اس نتیجے پہ وہ انسان پہنچتا ہے کہ جب اللہ ہی خالق ہے، وہی قادر ہے ہر چیز کے اوپر، تو پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کہ بادشاہ تیری ہے۔ تو آج کے درس میں اسی کا ایک بقیہ حصہ ہے، دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا ربنا انکا من تدخل النار، یہ اس لیے مانگ رہے ہیں عذاب سے بچا، اس لیے کہ اے اللہ جس کو تو آگ میں ڈال دے گا نا اس کی رسوائی تو پکی ہوگی، رسوا ہو گیا، فقد اخزیتہ، سو تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو چونکہ کافر تو مخلد فی النار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس کی تو رسوائی پکی ہے۔ البتہ ایمان والوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کچھ اوقات کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، جب جہنم میں جس عرصے جس دورانیے میں وہ رہیں گے وہ دورانیہ تو بھارا رسوائی کا ہے ہی ہے کہ رسوائی ہو رہی ہے۔ عام طور پہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، آپ منتہا میں دیکھیں انتہا میں دیکھیں تو دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، جنت مل جائے جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو، جنت ملے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو، یہی دو چیزیں ہیں۔ جنت میں کامیابی ہے، جہنم میں رسوائی ہے۔ جنت میں کامیابی ہے اور جہنم میں کیا ہے، رسوائی ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی جگہ ہے، اور جہنم ناراضگی کی جگہ ہے، ناراضگی کی جگہ ہے۔ لہذا انہی دو چیزوں کے لیے بندہ ساری محنت کرے گا، جنت میں پہنچ جائے تاکہ اللہ کی رضا کا مقام حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت حاصل ہو، اور یہ نعمتیں شمتیں ملیں جو بھی جنت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلوبہ وہ مقام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں رکھا تھا، اور ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام وہیں سے تشریف لائے تھے دنیا میں۔ جہنم دوسرا مقام ہے، فرمایا وہ رسوائی کی جگہ ہے۔ لہذا اب ان دو چیزوں کے حصول کے لیے، ایک سے نجات اور دوسرے میں جانے کے لیے دنیا میں دو کام ہیں۔
دنیا میں کتنے کام ہیں؟ 2۔ ایمان توحید عمل صالح سے جنت مل جائے گی، ایمان سے توحید سے عمل صالح سے کیا ملے گی؟ جنت مل جائے گی۔ اور جہنم سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ گناہوں سے بندہ بچ جائے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بندہ کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں، جنت اور جہنم۔ جنت جگہ اللہ کی رضا کی، جہنم رسوائی کی جگہ ہے، لہذا رسوائی سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، اور رضا کی جگہ میں جانے کے لیے بندے کو اعمال اختیار کرنے پڑیں گے، توحید کا عقیدہ اپنانا پڑے گا، ایمان کے اوپر کاربند اور اعمال صالحہ اپنانے پڑیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اس لیے فرما رہے اے ہمارے پروردگار، جہنم تیری رسوائی کی جگہ ہے، جس کو تو ادھر داخل کر دیا اس کر دے گا، اس کی رسوائی پکی ہے۔ اور وہاں کوئی پیسہ شیسا تو چلنا نہیں ہے کہ وہاں بندہ کوئی سفارش لڑا لے، ادھر سے کسی کو پیسے دے کر کے ادھر سے کسی کو منا کے، ایسا کام وہاں چلنے والا نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کسی شکل میں بھی، سفارش کی شکل، دوسری شکل، تیسری، اس شکلوں میں نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا، ایمان کی دعوت دے رہا تھا، آمنو بربکم، اپنے پروردگار کو مان لو۔ سو اے ہمارے پروردگار ہم نے مان لیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ایک منادی، یہاں منادی سے کون مراد ہے؟ تو اگر تو اس سے خاموش منادی ہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خود خاموش ہوتی ہیں، رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں، پکار رہی ہوتی ہیں۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سرخ بتی جب جل جاتی ہے رک جاتے ہیں خود بخود، حالانکہ وہ خاموش ہے، کہتی نہیں کہ بزرگوں رک جاؤ، بریک لگاؤ، کہتی تو نہیں نا۔ لیکن یہ خاموش منادی سے کون سا منادی مراد ہے؟ تو قرآن مجید، یہ ہے وہ خاموش منادی جو چپ رہ کر کے بڑی رہنمائی کر دیتا، خود چپ ہے، خاموش ہے، لیکن رہنمائی برکت۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے یہاں منادی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر منادی سے ناطق منادی مراد ہے، بولنے والا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے بھی بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کلمہ کہہ لو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ اور پھر طائف میں جا کر کے ادھر ادھر کے مقامات، گلیوں میں، بازاروں میں جا کر کے یہ دعوت دی، ایمان لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ایمان والے پکار رہے ہیں ہمارے پروردگار۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ بھی اس میں تھا، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے پیغام۔ اور پھر حاضرین کو خطاب کر کے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حاضر جو ہو نا غائبین تک تم پہنچاؤ۔ تو گویا آج ہر خطیب جو بول رہا ہے، ہر مفسر جو بول رہا ہے، ہر محدث جو بول رہا ہے، یہ وہی پہنچایا ہوا آگے پہنچا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آواز ابھی بھی کیا ہو رہی ہے؟ گونج رہی ہے۔ منادیا ینادی للایمان، ایمان کی جو دعوت دے رہا ہے، ان آمنو بربکم، ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر۔ سو فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے۔ ربنا، اب ہماری درخواست سن، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری چھوٹی لغزشوں کو بھی دور کر دے، مٹا ڈال، وتوفنا مع الابرار، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں جب موت دینا تو پھر صالحین کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہونا چاہیے، یعنی مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کی مجلس اختیار، نیک لوگوں کی مجلس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار حالت اسلام میں موت دینا اور صالحین کے ساتھ پھر حشر نشر ہو میرا۔ تو یہاں بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو یوں دعا مانگا کرو، توفنا مع الابرار، اس لیے ابرار جو نیک لوگ ہیں
ان کی ضرورت دنیا میں بھی زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ ربنا و آتینا، اے ہمارے پروردگار اور دے ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، لیکن ایسے براہ راست تو نہیں ہوا نا ہر ایک آدمی کے ساتھ، علی رسولک، تیرے پیغمبروں کی زبانی ہوا، تیرے پیغمبروں کے واسطے سے جو تو نے وعدہ ہم سے کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدے ارشاد فرمائے قرآن مجید میں، جو وعدے ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے گا، عمل صالح اختیار کرے گا، ان کے لیے جنت فردوس بطور مہمانی کے ہم نے تیار کر رکھی۔ یہ وعدہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ تو تیرے رسولوں کی زبانی جو تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں نا، اے اللہ وہ ہمیں عطا کر دے، چاہے وہ دنیاوی وعدے ہوں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اور کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے مدد کرنے کا، تو دنیا میں مدد اور آخرت میں جہنم سے چھٹکارا، جنت کا حصول، جو جو تو نے وعدے کیے ہیں اے اللہ وہ پورے فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا، انک لا تخلف المیعاد، اس لیے کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو وعدے کر کے مکر جاتے، خلاف ورزیاں کر لیتے ہیں، ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، لیکن تیری شان تو یہ ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو نے نبیوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں امت کے لیے، ان وعدوں پر تو قائم ہے، کیونکہ تیری تو یہ صفت ہے کہ لا تخلف المیعاد، وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا۔ ہم نے خلاف ورزیاں تو کرنی ہے، کریں گے، کرتے رہتے ہیں اور یہ ہو جاتی ہیں ہم سے، لیکن اے پروردگار تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو وعدے کیے ہمیں عطا کر۔ فاستجاب لهم ربهم، سو قبول کر لی، گویا یہ مقبول دعائیں قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے، اور یہ فرما دیا کہ ایسے ہی بس دعاؤں سے گزارا نہیں چلے گا بھائی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا، لا اضیع، میں ضائع نہیں ہونے دوں گا کسی محنت کرنے والے کی محنت کو۔ جس نے محنت کر کے کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہوگا، آخرت میں اس کو بدلہ دے دوں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ چھپ کر کے بھی کہیں کرے گا، اللہ کی نگاہ میں تو ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، لہذا جو نیکی کا کام کرے گا وہ آخرت میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر فرمایا من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی۔ بعض خواتین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئی اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ مرد اذانیں دے سکتے ہیں، ہم اذانیں نہیں دے سکتی۔ آواز کا بھی پردہ ہے نا جی، اس لیے اذانیں مرد تو دیتے ہیں، ہم اذان دینے سے قاصر ہیں۔ اور مرد لے کر کے تلواریں باہر نکل جاتے ہیں جہاد کے میدان میں، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تقسیم کار ہے، تقسیم کار ہے، تمہارے حصے کے جو کام ہے تم کرو، اور مردوں کے حصے کے جو کام ہے وہ کریں گے، تمہیں اللہ یہاں رہ کر کے ثواب دے گا۔ بچہ جننا کتنا اوکھا کام ہے، یہ مرد تو نہیں کرتے نا بھائی، تم لوگ کرتی ہو۔ ایسے ہی فرمایا تمہارا جہاد کیا ہے، تم حج کر لیا کرو، محرم کے ساتھ جا کر کے کیا کرو، حج کرو، یہی تمہارا کیا ہے، جہاد ہے۔ اس لیے تقسیم کار ہے کہ گھر کے کام عورت دیکھے گی، باہر کے کام مرد پورے کرے گا۔ آٹا لائے گا مرد، پکائے گی عورت، کھائیں گے دونوں مل کر کے بیٹھ کے۔ لہذا تقسیم کار ہے کہ گھر سے کے باہر کے کام جو ہے وہ مرد نمٹائے، اور گھر کے کام جو ہے وہ کون کرتی رہے، عورت کرتی رہے، پھر مل جل کر کے بعضکم من بعض، تم ایک ہی تو ہو۔ لہذا دنیاوی جو کام ہے وہ تقسیم کار پر مبنی ہے، تو لہذا یہ تقسیم کار رہے گی تو خوشحالی بھی رہے گی، بے حیائی بھی نہیں ہوگی، فحاشی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ساری کی ساری جو مستیاں خرمستیاں ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر عمل دخل شروع کر دیا اور ادھر سے ادھر عمل دخل شروع۔ اب مرد کچن سنبھالتا ہوا اچھا تو نہیں لگتا نا، اور عورت ڈرائیونگ کرتے ہوئے اچھی نہیں لگے گی، ٹرک چلاتی ہوئے اپنی گاڑی چلائے، خیر اجازت ہے، فتویٰ تو الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ٹرک چلاتے ہوئے لوگوں کا سامان ڈھوتی پھرے، اور گھر میں مرد کو روٹی دیتے ہوئے موت پڑے، اور ہوٹل میں جا کر کے ویٹر کے روم کے حیثیت سے غیر مرد کے سامنے کھانا پروتے ہوئے شرم تو آنی چاہیے نا جی۔ تو فرمایا کہ یہ تقسیم کار ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں،
جو بات مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، جو عورتیں کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ نے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرنا، جو نیکی کا کام مرد کرے گا اس کو بھی اللہ آخرت میں اونچا درجہ دے گا، جو عورت کرے گی اس کو بھی مقام اونچا ملے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں، وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، قرآن مجید میں کہیں صراحت سے عورتوں کا تذکرہ نہیں آتا، عورت کا تذکرہ قرآن بھی کرتے ہوئے رک گیا، یعنی مردوں کے ذمن میں ہی عورتوں کو حکم دیتے چلا گیا، مردوں کے بہت کم مواقع پہ عورتوں کا یوں براہ راست نام آ گیا، لیکن ویسے سیغے جتنے بھی ہیں وہ مذکر کے سیغے استعمال ہوتے، مؤنث کے سیغے بھی بہت کم استعمال کیے۔ تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی کی اس فرمائش پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا، وہ ملیں گے۔ بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور نصرت کی نا، ان لوگوں کی تو توبہ پکی ہے، میری اور آپ کی میں شک ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا، وہ مہاجرین صحابہ مکہ میں اپنی پراپرٹی تھی اور مکانات تھے، سارا ساز و سامان موجود تھا، لیکن نکال دیا گیا۔ پھر صرف نکالے نہیں گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئی، پیچھا کیا، تکلیفیں دی، وَقَاتَلُوا، یہاں تک کہ وہ لڑے، وَقُتِلُوا، مار دیے گئے، فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی غلطیاں تو میں نے مٹا ڈالوں گا، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں۔ گویا یہ وہ صحابہ کی جماعت جو مہاجرین صحابہ ہیں، پکے ٹھکے جنتی، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ میں داخل کروں گا ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، اور باغ بھی ایسے صاف شفاف ہے کہ نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہر جا رہی ہے، شراب کی نہر جا رہی ہے، ادھر سے شہد کی نہر جا رہی ہے، خالص مصفہ پانی جو ہوگا اس کی نہر جا رہی ہے، جو مرضی ہے مشروب استعمال کرو، تازہ بتازہ استعمال کرو۔ فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اچھا بدلہ ہے، مطلب یہ تو بدلہ ہے ہی ہے نا، ایک اور اچھا بدلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار دے گا، کیا دے گا؟ دیدار نصیب فرمائے گا ایسے لوگوں کو، اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک